میں برداشت کرتا گیا کہ ایک دن اس نے حد ہی کراس کر دی. تو میں نے کہا تھپڑ مار دیا، اور جس کو تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑتا. یہ ذرائع کون سے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے جناب کوئی کسی سے کسر ہو جاتی ہے، اچھا یہ ذرائع ہو گئے. اور میرے حقوق کو ڈیمیج کرتا تھا، میری بے توقیری کرتا تھا. پتہ نہیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، کس کی ماں پہ کر رہا تھا. خود ہیں پوری دنیا میں لگا ہوتا ہے. کسی ایک بھی اب ٹویٹر پہ جناب علی آپ نے دیکھا، ٹویٹر کی حالت دیکھے پاکستان میں، یعنی کہ غلاظت سے بھرپور ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. گالم گلوچ ہیں، اور جو لوگ انگریزی لکھ سکتے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے نا. تو آدمی کو ترس آتا ہے ان کے والدین پہ، کس طرح کی اولاد کی انہوں نے تربیت کی ہے. کچھ لوگ ٹویٹر پہ صحافی بنے ہوئے ہیں، اور وہ جناب علی بلکہ ٹویٹر نہیں، سوشل میڈیا کے جرنلسٹ بنے ہوتے ہیں. میں نے کل یہ کیس دائر کیا منصور علی خان کے خلاف. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ جو شخص تھا یا ہیں، اس کو میں اس کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے میرے دل میں لائکنگ تھی اس کی، اور یہ بار بار میرے حقوق کو ڈیمیج کرتا تھا، میری بے توقیری کرتا تھا. پتہ نہیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، کس کی ماں پہ کر رہا تھا. میں برداشت کرتا گیا کہ ایک دن اس نے حد ہی کراس کر دی. تو میں نے کہا بس اب تمہیں سمجھانے کا اور تمہیں یہ بتانے کا کہ تم قانون کے تابع ہو کہ وقت آ گیا ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کبھی یہ ایزیوم کر لینا کہ آپ عقل کل ہیں، اختیار کل ہیں، اور آپ جو جس کے حوالے سے کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. قطعاً نہیں کہہ سکتے. جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں ان پہ بھی دعوے آپ کریں، کیونکہ کبھی تو پاکستان آئیں گے تو یہ ڈگریاں جو ہیں جو ہوں گی، اور میں نے کی ہیں ایسے کوئی 7-8 لوگوں پہ کی ہیں، یک طرفہ کارروائیاں چل رہی ہے. لیکن جس وقت یہ پاکستان آئیں گے یا پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد ہوگی تو وہ ایگزیکیوشن کے پروسیس. میں آپ کو منصور علی خان کی مثال دے رہا ہوں. یہ شخص جو ہیں، اور ایسے میں نے کہی اور بھی لوگ دیکھیں، صحافی بھی دیکھیں، جن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی مطلب ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ آپ کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کر کے اور آپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لغو بے بنیاد بات کرنا، یا سچی بات بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی آپ کی بے توقیری ہو. بے شک آپ سچی بات کریں، آپ کے پاس ایک ڈیفنس ہے، لیکن بے توقیری کا حق آپ کو سچ بات بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی انسان کی بے توقیری کریں. عموماً ہم کس سے سوال کرتے ہیں نا کہ کہاں سے یہ سوال کر رہے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں ذرائع. بس ان ذرائع کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. یہ ذرائع کون سے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے جناب کوئی کسی سے کسر ہو جاتی ہے، اچھا یہ ذرائع ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، نہیں میں نے ابھی اس بات کو ختم نہیں کیا، مجھے تو کرنے دو. تو لہذا اب اگر آج آپ ایک رپورٹ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے قومی اسمبلی کی بات کی، اب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ٹی وی کو تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، چینل کو پیمرا آرڈیننس 2002 کے تحت اس پہ سزا بھی آپ لاگو کر سکتے ہیں، اس کے چینل کو بلاک بھی کر سکتے ہیں، ان پہ جرمانہ بھی لگ سکتا ہے. وہاں پہ ایک کونسل آف کمپلینٹ بنی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ کمپلین کر دیتا ہے. لیکن کیونکہ بڑی ہی اس میں بیوروکریٹک پروسیسز ہوتے ہیں تو عموماً یہ ایک ایفیکیشیس ریمیڈی نہیں ہے، ہونی چاہیے. الیکٹرانک چینلوں کو بھی مادر پیدر آزادی نہ ہو کہ جس طریقے سے اب میں نے جیو ٹی وی کی مثالیں دی. ایک دن انہوں نے مثال دی کہ جناب میں نے کسی ورکر کو تھپڑ مار دیا، اور جس کو تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑتا ہی نہیں. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ میرا اپنا گن مین تھا، وہ مجھے کھینچ رہا تھا، اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اس طرح نہ کرو، اور وہ لوگوں کو جو ہے بیسیکلی میری طرف آنے سے روک رہا تھا. اور یہ 3 دن ہیڈ لائن پہ چلتی رہی. پھر انہوں نے اپنے ویب پیج سے خبر چلا دی کہ میں نے
مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگی. آپ لوگوں نے وہ خبر دیکھی نہیں؟ اس طرح کی جھوٹی خبریں، اور وہ پھر انہوں نے وہ پیج سے اتار دی، وہ خبر ڈیلیٹ کر دی. پھر میں ادھر گھر میں بیٹھا ہوتا تھا، سامنے ہی پٹی چل رہی ہوتی تھی کہ جناب یہ فلاں جگہ یہ ہوا. تو بھائی اللہ تم لوگوں کا بیڑا کر کرے، یہ صافت ہے. کوئی کیوں نہ ہو، مطلب ہے کوئی کیوں نہ ہو، ایک بات یاد رکھیں، ہر انسان کے لیے اس کی اپنی عزت جو ہے وہ اول نمبر پہ ہے. بعد میں سیاست آتی ہے، بعد میں جو ہے پیشہ آتا ہے، اور بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. جہاں پہ آپ کسی کی عزت کو مجروح کریں گے، اس کو ڈسگریس کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہی کام اگر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، جھوٹ، یعنی بعض جگہ پہ تو آپ کو سچ کی طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ موٹ خبریں کنکاکٹ ہوتی ہے. کنکاکٹ کا مطلب یہ ہے آپ ان کو اختراع کرتے ہیں، بناتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی سنسنی خیزی. اور بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں اس صحافت میں جو لا علاج ہیں، اور جن کی یہ ذہنی یہ کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹیز ہے وہ معاف ہو چکی ہیں، ناقابل اصلاح ہوتے ہیں. تو لہذا یاد رکھیں، مختصراً بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی دنیا ہے، یہ اس پہ بات کرنا اور آدمی گھنٹوں بات کر سکتا ہے. شارٹ میں آپ کو بتا دوں، قومی اسمبلی میں اگر آپ پہ قدغن لگتی ہیں، یہ وہ وقت ہیں جو پاکستان بھر کے سوشل میڈیا صحافی یہ سن لیں. پاکستان میں گزشتہ کئی ایک سال جو ہیں شعبہ صحافت کے لیے، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا ہو، اچھے نہیں گزرے. اور کوششیں ہر دور میں یہی ہوئی کہ کسی طریقے سے ہو تاکہ یہ جو عوام پاکستان کا حق ہے، حق جاننے کا، سچ جاننے کا، اس پہ قدغنے لگے. کیونکہ بہت سا، اب یہ گندم سکینڈل تھا، اب یہ گندم سکینڈل تک آپ کی سرکاری دستاویزات تک رسائی ہوتی تو یہ کب کا لیک ہو چکا ہوا تھا. شاید اس وقت جب ہو رہا تھا اس وقت بھی اس کو کرنے سے روکا جا سکتا تھا. اور کتنے ایسے، وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے نا، بریونگ، تو بہت ساری چیزیں ابھی بریو ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس شعبے میں کہاں پہ کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. تو لہذا اب سیکریٹری کے نام پہ آپ کی سرکاری دستاویزات تک قدغن ہے. خان کے سائفر کیس میں تو رئیس کثری ختم کر دیے کہ جناب سرکاری دستاویز جو ہیں گمانے پر بھی یا پھرانے پر بھی، یا وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی 14-15 سال سزا پا سکتا ہے. اور آپ اس لاکھوں سے پڑھیں گے نا، انگریزوں کے دور کا قانون ہے، سن 1921 کا. سن 1921 میں یہ قانون جو ہے انگریزوں نے انڈو پاک کے لوگوں کے لیے